الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز مغرب کی باجماعت ادائیگی کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سورۃ الاحزاب کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، اس کے حوالے سے آپ دوستوں سے تھوڑے وقت کے لیے مخاطب ہوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ انصاری صاحب بتا رہے تھے، شاید کچھ پرانے دوست یہاں موجود ہوں۔ میرا اس مسجد کے ساتھ الحمدللہ بہت پرانا تعلق ہے اور محبت کا ہے، مگر آج مجھے وہ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے عظیم بھائی، میرے بزرگ، جن کو رات کے 11 12 بجے تک اس مسجد کی جد و جہد کے لیے ہم نے 50 موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا تھا، آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ توحید کے مرکز کی انہوں نے بنیاد رکھی، ایک مکان سے دوسرا تیسرا۔ راتوں کو، دن کو فیکٹری کے باہر ان سے اجازت لے کے اسکریپ سے پتھر اٹھانا، یہ جو پتھر لگا ہوا ہے یہ مجھے یاد ہے، اسکریپ سے اکٹھا کرتے تھے کہ یار پیسے اتنے زیادہ نہیں ہیں تو ہم جمع کر کے کبھی موٹر سائیکل پہ تھوڑے سے لے آنے، پھر گاڑی پہ لے آنے، یہاں پہنچانا۔ بہرحال ان کی خدمات بے مثال ہیں، اور ان کے خلوص کی آج یہ دلیل ہے۔ اللہ کا گھر آباد ہے۔ آپ دوستوں کو دیکھ کے خوشی ہوئی۔ آپ کو تھوڑا سا وقت لوں گا آیات کے حوالے سے۔ خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب میں اہل ایمان کو خطاب کیا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر خطبہ میں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات، سورۃ النساء کی ابتدائی آیات، اور سورۃ الاحزاب کی یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو۔ ہم اگر ساری زندگی اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو کم ہے کہ جو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر یہ عظمت کا تاج رکھا ہے۔ کسی سے یا اہل الکتاب کہہ کر مخاطب ہوئے، سے قوم نصارہ، یہودی، عیسائی، مجوسی، لیکن یہ اہل ایمان کو اعزاز حاصل ہے کہ
کہ کائنات کے مالک نے انہیں یا ایھا الذین آمنو اس لقب عظیم سے پکارا ہے. کیا وہ لوگوں جنہوں نے تعلق میرے ساتھ اور میرے محبوب کے ساتھ قائم کر لیا ہے، جنہیں میری توحید مل گئی ہے، میرے پیغمبر کی رسالت و نبوت پر ایمان لانا نصیب ہو گیا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. آگے جو حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کمال کا جملہ ہے اور حیرت بھی ہے. اللہ تو خود ہی تو ہمیں اہل ایمان کہہ رہا ہے، صاحب ایمان کہہ رہا ہے. مالک تو ہمارے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، ایمان کی شہادت دے رہا ہے، اور پھر ہمیں کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ بات بڑی اہم ہے. اور قرآن مقدس میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، مفسرین نے لکھا ہے اہل ایمان کو متنبہ ہو جانا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے، اٹینشن ہو جانا چاہیے. کیوں؟ کہ کائنات کا رب یا آپ کو کسی بات سے منع کر رہا ہے یا کسی بات کا حکم دے رہا ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کیا وہاں کسی بات سے یا تو منع کیا جا رہا ہے یا حکم دیا جا رہے ہیں. یا اللہ حکم دے رہے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یا اللہ بات کیا ہے؟ فرمایا جو بات بتانے والوں بات بڑی اہم ہے. اللہ سے ڈرو کیونکہ جو آگے حکم دے رہا ہوں وہ اہل ایمان کے بغیر کوئی بجا لانے والا نہیں ہے، اور اللہ سے ڈرے بغیر، اللہ کا خوف کیے بغیر اس بات پر عمل ناممکن ہے. وہ بات ایسی ہے. یار اب کیا حکم ہے؟ فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بات کیا کرو تو سیدھی کیا کرو، زبان کو سیدھا رکھو، فریب نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، زبان پر غلط بیانی نہ ہو، جھوٹی شہادت نہ ہو، شرکی الفاظ زبان سے نہ نکلیں، بدعات کے الفاظ زبان سے نہ نکلیں، اپنے ایمان کا سودا زبان کے ساتھ نہ کرو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات سیدھا کیا. قول سدید کیا ہے؟ کوئی ٹیڑھ پر نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اب صرف یہ کہہ دیا سیدھی بات کیا کرو تو ابھی کہیں یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن شعوری طور پر جب ہم یہ جملہ سنیں گے، اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں گے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر امن قائم ہوتا ہے تو وہ اسی زبان کے ذریعے سے، اگر دنیا میں فساد اور فتنہ برپا ہے تو اس میں سبب یہ زبان ہے. یہ زبان ہے. بزرگ کہتے ہیں یا تخت پہ بٹھاتی ہے یا تخت دار پہ لٹکاتی ہے، یہ زبان ہے جسے آج ایک مسلمان اہمیت نہیں دے رہا. یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے ایک تاجر پر کروڑوں روپے کا ایک بندہ بھروسہ کرتا ہے. یہی وہ زبان ہے
جس کی وجہ سے 10 روپے کسی کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولتے ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو. یہ زبان ہی ہے نا. اس لیے اور پھر دوسری چیزیں اگر غور کریں تو یہ وہ عظیم نعمت ہے، بظاہر چند شریانوں اور گوشت پر مشتمل یہ ایک لوتھڑا ہے، لیکن محترم انار کھا رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، کیلا کھا رہے ہیں، خربوزہ کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں. اور گوشت کون سا کھا رہے ہیں؟ گائے کا ہے، بکرے کا ہے، مرغی کا ہے، بٹیر کا ہے، تتر کا ہے. کیا کھا رہے ہیں؟ کون سی نعمت کھا رہے ہیں؟ نعمتوں کا نعمت ظاہر کرنا یہ زبان ہی ہے جس سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی یہ فلاں نعمت ہے، یہ وہ عظیم نعمت ہے. ورنہ گائے بھینس کی زبان تو 1.5-2 کلو کی ہوتی ہے، اور اس کے آگے کوڑ تما ڈالیں کوئی پرواہ نہیں، اگر اس کے آگے خربوزہ ڈال دیں کوئی پرواہ نہیں اسے، اس کے اندر یہ احساس نہیں ہے. یہ کھٹا ہے، ترشا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے. یہ زبان کے حصے آپ کو بتاتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس دلانے والی اللہ کی عظیم نعمت ہے. تو حق یہ بنتا ہے کہ اس نعمت کو ادا کرنے والے، عطا کرنے والے کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے. ایک صحابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں زبانی کرتوت کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے. یہ ایک ضرب المثل جملہ تھا جو یہاں ہر معاشرے میں ہوتا ہے. وہ تیری ماں مرے، تو مر جائے، اس طرح کے جملے بعض اوقات ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، جہنم کے اندر اونھے منہ کے بل جو گرانے والے انسان کے گناہ ہیں وہ یہ زبانی کرتوت ہوں گے. فرمایا کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید؟ لوگو زبان سے جملہ تم نکالتے ہو، نکلتے ہی میرے لکھنے والے اسے لکھ لیتے ہیں، لکھا جاتا ہے. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت محمد سے لے لو. آخر کوئی تو وجہ تھی نا. فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتا ہے. مانا جنت کی ضمانت تمہیں اللہ دیتا ہے، میں تو نمائندہ ہوں اس کا. 2 چیزیں، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بغیر اسے استعمال نہیں کرو گے. ان 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں دے دوں. بعض اوقات کہ یار زبان کا کیا ہے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں ایک صحابی آئے کہ ہمارے لیے باتیں مسئلے راہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں لیکن 4 میرے اندر بیماریاں ہیں، آپ کے لیے 1 چھوڑ سکتا ہوں. بندے کھڑے تھے بدترین، کائنات کی بدترین مخلوق تھی مشرکین مکہ. ان تمام عیوب کے باوجود کچھ باتیں ان کی بڑی سمجھ میں آنے والی، زبان کے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا بتا، کہنے لگا اللہ کے رسول زنا کرتا ہوں، نہیں چھوڑوں گا. فرمایا ٹھیک ہے، اور بتا. چوری کرتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول شراب پیتا ہوں. آپ فرمایا چلو کوئی بات. اور بس چوتھی کیا ہے؟ اللہ کے رسول جھوٹ بولتا ہوں. آپ فرمایا بس یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دینا. اللہ بیعت ہو گئی.
مسلمان ہو گیا۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، تفصیل زیادہ ہے۔ رات کو چوری کا خیال آیا، پوچھیں گے، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ کر چکا ہوں، چوری کا بتاؤں گا مار کھاؤں گا۔ شراب کا ارادہ ہوا، صبح پوچھیں گے، شراب کا بتانا پڑے گا، شراب سزا ملے گی۔ زنا کا ارادہ ہوا، کہا پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو، بتانا پڑے گا کہ فلاں جگہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، مار پڑے گی۔ صبح ہوتے ہی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تمام گناہوں سے توبہ ہے، میں آج کے بعد پکا مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ زبان کا کمال دیکھا ہے؟ آج ہم سے ایسا ٹھکا کے دیا ہے، 8 دن اس کو سمجھ نہیں آئے کہ میں نے کہا کیا ہے، ایسا اچھا کر دیا اس کو۔ یہ بہادری، ہم اپنی بہادری سمجھتے ہیں۔ منبر و محراب پر اگر فتنہ برپا کیا جاتا ہے تو وہ یہ زبان ہے، زبان۔ اس لیے فرمایا زبان کو صحیح استعمال کرو۔ اگر زبان گھر کے اندر آپ صحیح استعمال کرتے ہیں، محبت کی زبان استعمال کرتے ہیں، پیار کی زبان استعمال کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور اگر زبان صحیح نہیں ہے تو گھر کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ گلی محلہ، علاقہ، شہر، وہ تو دور کی بات ہے۔ فرمایا بات جب کیا کرو تو صحیح کیا کرو۔ اللہ اگر زبان صحیح ہو جائے ملے گا کیا؟ کچھ حاصل ہوگا؟ فرمایا اہل ایمان وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، زبان کو تم سیدھا کر لو، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، ہم تمہارے دنیا کے اعمال بھی ٹھیک کر دیں گے اور آخرت کے اعمال بھی ٹھیک کر دیں گے۔ ہم تمہاری دنیا بھی سنوار دیں گے اور آخرت بھی سنوار دیں گے۔ دنیا کے معاملات میں بھی خوش ہو جاؤ گے، خوشحال ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی۔ یصلح لکم اعمالکم، قولاً سے عام ہے، دنیا بھی شامل ہے آخرت بھی، اور آگے اصلاح احوال دنیا بھی شامل اور آخرت بھی۔ اور فرمایا مزید انعام ہم تمہیں یہ دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری خطاؤں کو، لغزشوں کو، تمہارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ زبان صحیح استعمال کر لو۔ ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کے نمائندہ ہو کر زمین آسمان ایک کر دیا، مسلمانوں کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ کہا جناب انہوں نے فتنہ فساد کھڑا کر دیا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، ایسا بندہ ہم میں پیدا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں اس نے ایک آگ لگا کے رکھ دی ہے۔ ہرقل سنتا رہا۔ ہرقل نے پوچھا کہ یار مجھے یہ بتا، کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان مشرک ہے، مشرکوں کا سفیر بن کے آیا ہوا ہے، مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے، لیکن وہ مشرک بھی جرأت نہ کر سکا کہ جھوٹ بولے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ جھوٹ اچھی بات نہیں۔ اس نے کہا جی نہیں، ہم نے جھوٹ تو کبھی نہیں سنا۔ کہتے تھا نا بڑا جھوٹ ہے، جس طرح آج ہم دیکھتے تماشے لگے ہوئے نہیں، مسجدوں میں علماء مناظرہ کرتے ہیں، اب 2 میں سے 1 تو جھوٹا ہے نا۔ ٹی وی سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر تہمتیں لگا ایمان برباد، دماغ خراب، اور دونوں میں ایک تو جھوٹا تو ہے، دشمن تھا، لیکن اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہنے لگا نہیں، جھوٹ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو ہرقل نے کہا ہاں، اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ ہم کس نبی کو مانتے؟ کبھی ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو دیکھا ہے؟ آپ نے سنا ہے علماء سے، علماء کہتے ہیں سب سے پہلے
کوہ صفا پر آپ نے توحید کا اعلان کیا، مگر میرا اختلاف ہے، میں کہتا ہوں نہیں، توحید کا اعلان پہلے نہیں ہوا۔ پہلا اعلان توحید کا نہیں تھا۔ پہلا اعلان کیا تھا؟ جب آپ نے بلایا تمام قبائل کو، جب سارے قبائل جمع ہو گئے تو پہلا اعلان مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، لوگوں تمہارے اندر بچپن گزارا ہے، جوانی گزاری ہے، 40 سال گزار دیے، اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، ذرا مجھے بتاؤ مجھے تم نے جھوٹا پایا یا سچا؟ جب چاروں طرف سے ایک ہی آواز آئی، ما جربناک مرارا الا صدقا، محمد ہم نے جب بھی آپ کا امتحان لیا ہے آپ کو سچا صادق اور امین پایا ہے، تو توحید کا اعلان بعد میں آپ نے کیا ہے کہ اگر مجھے سچا سمجھتے ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ تملکون عرب ولا جم، تملک العرب ولا جم، لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا اعلان صداقت۔ آج تو سارے صادق امین بنے پھرتے ہیں، ڈوب مرنے کے لیے پانی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس، اگر ڈوب مرنے کے لیے پانی ہوتا تو کم از کم یہ جملہ تو نہ کہتے کسی کے لیے بھی۔ صادق امین ایک ہی جیسے اللہ نے بنایا تھا۔ فرمایا بات سیدھی کیا کرو، تمہارے تمام اصلاح کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہاں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص مکمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچ چکا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے یہ چند لمحات قبول فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق دے، اللہ ہماری زبان کو صحیح کر دے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارے اعمال کو صحیح کر دے۔ دعا کر لیں بالخصوص ہمارے بھائی ابو رافع انصاری علیہ رحمہ کے لیے، رحمہ اللہ کے لیے، کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور بھی جتنے ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں اپنی مقدس کتاب اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دینی دنیاوی تمام پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جتنا ہمارے دوست پریشان ہیں اولاد کے حوالے سے، اولاد کے رشتوں کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے یا تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اللہ جملہ پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جتنے بہن بھائی بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بزرگ بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں، والدین میں سے چلے گئے ہیں، اساتذہ کرام میں سے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ بالخصوص ہمارے محسن، ہمارے عظیم بھائی ابو رافع انصاری، اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کے قبر کو اپنے نور کے ساتھ منور فرما۔ اللہ یہ توحید کا گھر، توحید کا مرکز بنانے میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا، یا اللہ اس محنت کو قبول فرما۔ ان کے جتنے رفقا، جتنے دوستوں نے تعاون کیا ہر طرح سے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے بھی درجات بلند فرما۔ یا اللہ ابھی جتنے ان کے بچے اور ان کے دوست احباب جتنے اس گھر کو آباد کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو تو آباد کر دے، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کا حامی و ناصر بن۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔